بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن انتہائی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ ان کی دائیں جانب انسانی شاہ سوار اور بائیں جانب کالے رنگ کے گھوڑوں پر جنی شاہ سوار تھے، اور ان کے پیچھے بے شمار پیادہ فوج تھی جو جنوں اور انسانوں پر مشتمل تھی، اور تمام پرندے جماعت در جماعت ہو کر آسمان میں پھیل گئے اور لوگوں پر سایہ فگن ہو گئے۔ چنانچہ یہ عظیم الشان بے مثال و بے نظیر فوج سوئے شمال رواں دواں ہوئی، اور کئی دنوں تک دشت و بیابان کی صحرا نوردی کے بعد چونٹیوں کے وادی کے قریب ہو گئی۔ تو چونٹیوں کی سربراہ نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں جا گھسو، کہیں تم کو سلیمان اور ان کا لشکر بھی خبری میں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سنی اور اس کو سمجھا اور ہنس پڑے اور فرمایا، اے میرے رب، توفیق دے مجھ کو یہ کہ شکر کروں میں نعمت تیری کا، جو نعمت رکھی ہے تو نے اوپر میرے اور اوپر ماں باپ میرے کے، اور یہ کہ عمل کروں میں نیک جو پسند کرے تو اس کو۔ سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنا عظیم الشان احسان کیا کہ زمین کے اندر مخفی چونٹی کی آواز کو سنا اور اس کی زبان کو سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے یہ مقام صرف سلیمان علیہ السلام کو ہی نصیب ہوا۔ یہاں وادی نملہ میں سلیمان علیہ السلام نے فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ چنانچہ خیمے نصب کیے گئے، فوج نے رات دن وہاں آرام کیا، اور دوسرے دن جیش سلیمان علیہ السلام وہاں سے چل پڑا۔ صحراؤں میں کئی دن رات چلتے رہے، مگر کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہ ملی، اور نہ ہی کہیں پانی کا بندوبست ہوا، حتیٰ کہ جو کچھ پانی ان کے پاس تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ پانی کے ذمہ داروں آ کر حقیقت حال سے ان کو آگاہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس موجود سہولیات سے کام لینے کا ارادہ کیا، بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اس معجزے کو بروئے کار لانے کا ارادہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو مسخر کرنے کی صورت میں انہیں عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو کنواں کود کر زمین سے پانی نکالنے کا حکم صادر فرمایا۔ جنات نے حکم سلیمانی کو بجا لاتے ہوئے کنواں کودنے لگے، مگر تلاش بے سیار کے باوجود پانی نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کئی جگہوں میں کنواں کود کر دیکھا، مگر کسی جگہ سے بھی پانی کے آثار نظر نہیں آئے۔ آخرکار نا امید ہو کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اس معاملے کو صرف ہدہد حل کر سکتا ہے، کہ وہ اپنی فطرت کے موجب زمین کے طبقات میں پانی کی موجودگی کا اندازہ لگا سکتا ہے، وہی سطح زمین کے قریب ترین جگہ میں پانی کی موجودگی کی خبر دے سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربان سے فرمایا، ہدہد کو حاضر کرو۔ دربان گیا اور واپس آ کر کہنے لگا، میرے مولا، ہدہد موجود نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ پرندے اس کی تلاش کے لیے نکلے، مگر ہدہد کو اپنی جگہ میں نہ پایا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ کوے نے کہا، میں نے اس کو اس سرزمین کے ہدہد کے ساتھ سمت جنوب جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں ضرور اس کو سخت ترین سزا دوں گا یا اس کو ذبح کرا دوں گا اگر وہ اپنی غیر حاضری اور میری تعلیمات کی خلاف ورزی کا معقول عذر پیش نہ کر سکا۔ سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف کہنے لگا، ایک کمزور پرندے سے یہ غلطی پہلی مرتبہ ہوئی ہے، حالانکہ وہ اطاعت اور فرمان بداری میں ایک مثال کی حیثیت رکھتا تھا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی راز مخفی ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہدہد کے غائب ہونے میں کیا راز مخفی ہو سکتا ہے؟ آصف نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ ہم جنوں کی وادی کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور جن سے لڑنے ہم جا رہے ہیں ہماری آمد سے وہ باخبر ہوئے ہوں اور زہر کے ذریعے ہم کو پانی کی جگہ تک پہنچنے نہ دیتے ہوں، اور ہدہد کو پانی کی نشاندہی کے خوف سے چھپا رکھا ہو۔ شیاطین میں سے ایک شیطان نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ اس نے پہاڑ کے اندر سے کسی جن کی آواز سنی اور آواز سنانے والی کی تلاش میں لگا، مگر انہیں یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور آواز لگانے والا کس جگہ ہے، جس کی وجہ سے اس پر خوف طاری ہوا کہ سرکش شیاطین اس پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ آصف کی اس بات کو سن کر سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے ان شیاطین الجن تک پہنچنے کی توفیق بخشی۔ اللہ کی مدد قریب آ گئی۔ پانی کے عدم دستیابی سے کافی پریشان ہوئے، اس لیے کہ ان کی ساری فوج پیاسی تھی اور یہ ان کی زندگیوں کے لیے خطرے کا باعث تھا۔ اس کیفیت میں سلیمان علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور تیز ہوا کو حکم دیا کہ وہ بارش برسانے والے بادلوں کو ہنکا کر ان کی طرف لے آئے۔ چنانچہ شمال جنوب غرض ہر طرف سے تند و تیز ہوائیں چلنے لگی اور اپنے سامنے بادلوں کو ہنگا کر لانے لگی۔ بادل آئے اور برسنے لگے، جس سے ہنجیاں، مشکیزیں، گڑے وغیرہ سب بھر گئے۔ فوجی نے خوب سیراب ہو کر پانی پیا اور رحمت خداوندی کا شکر بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کو عطا کردہ معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ یہ بھی ہے۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے بغیر اس لیے چلا گیا تھا کہ پانی بالکل ختم ہو گیا تھا، تمام برتن پانی سے فارغ تھے، تو اسے خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں ان کے آقا و سردار کی فوج پیاس کی وجہ سے مر نہ جائے، اس لیے وہ اپنی جگہ کو جلدی سے چھوڑ کر پانی دریافت کرنے کے لیے نکل گیا، مگر آس پاس زمین کے تمام طبقات کو چٹان کی طرح پایا جہاں پانی کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ چشمہ وغیرہ ملنا تو دور کی بات، جنوب کی طرف جاتے ہوئے کہ ایک دوسرے ہدہد سے آمنا سامنا ہوا، آپس میں تعارف ہوا۔ اس ہدہد نے ایک زبردست چشمے کی طرف رہنمائی کرنے کی پیشکش کی، چنانچہ یہ دونوں ہدہد یہاں سے چل کر ایک سرسبز وادی میں پہنچے۔ وہاں درختوں اور پھولوں سے بھرے ایک باغ کے درخت پر بیٹھ کر ستسانے لگے تو دیکھا کہ اس باغ کے درمیان میں ایک چھوٹا سا دریا ہے جہاں زمین کے دوسرے علاقوں سے چشمے کا پانی جمع ہوتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے وافر مقدار میں پانی دریافت ہونے کی بنا پر خوشی و مسرت کا اظہار کیا اور اپنی ساتھی ہدہد سے اجازت لے کر سلیمان علیہ السلام کو پانی کے متعلق بتانے کا ارادہ کیا اور اپنی ساتھی ہدہد سے اجازت طلب کی تو اس نے اس کو رو کر کہا، آپ نے کچھ نہیں دیکھا، یہ جو کچھ دیکھا ہے یہ بہت کم ہے، آئیے میں آپ کو اس وادی کے عقب میں ایک عظیم الشان مملکت اور عزت و شرف پر پائز لوگ دکھاؤں، تاکہ جب تم اپنے آقا و سردار کے پاس جا کر یہ سب کچھ بتاؤ گے تو تمہاری بات کو تقویت ملے گی، اس کا وزن ہوگا۔ سلیمان کے ہدہد نے کہا، اس کے بعد تم مجھے اور کیا دکھاؤ گے؟ اس ہدہد نے کہا، چلیے اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ میں تمہیں کیا دکھاؤں گا۔ چنانچہ دونوں ہدہد وہاں سے اڑے اور انتہائی اونچے پہاڑ کو سر کیا تو ایک عظیم الشان انتہائی سرسبز اور شاداب وادی آئی جس کی کیتیاں للہرا رہی ہے اور خوبصورت عالیشان اور بلند و بالا محلات ہے۔ ایک اونچے ٹیلے پر ایک عجیب و غریب خوبصورتی میں اپنی مثال آپ بلند و بالا محل ہے۔ اس منظر عجیب کو دیکھ کر شمال سے آیا ہوا ہدہد حیرت زدہ ہو گیا اور اپنی ساتھی سے کہا، بڑا عجیب منظر ہے، اس جیسا منظر سوائے سلیمان علیہ السلام کے ملک کے اور کہیں میں نے نہیں دیکھا۔ جنوب سے آئے ہدہد نے کہا، سلیمان کا ملک بلقیس کے ملک کی طرح نہیں ہوگا، دیکھو میرے ساتھ جا کر کہ کتنی بڑی اور عظیم الشان مملکت ہے، اور اس کی قوم سورج کو پوچھتی ہے۔ دونوں ہدہد نیچے اتر آئے۔ سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے دیکھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ ریز ہے، وہ ڈر گیا۔ پھر جنوبی ہدہد اس کو لے کر قصر بلقیس گیا، اس کا عالی شان تخت اس کو دکھایا، پھر اس نے کہا، دیکھو کتنا بڑا موتی ہے، کیا تمہارے بادشاہ کے پاس اس جیسا موتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے کہا، یہ موتی بلقیس کے پاس کیسے پہنچا؟ جنوبی ہدہد نے کہا، ایک عفریت نے 1 مہینے پہلے لا کر دیا ہے۔ سلیمان کے ہدہد نے کہا، تب یہ سلیمان علیہ السلام کا موتی ہے جس کو ایک جنی نے سمندر کے تہہ سے نکالا تھا اور تمہاری عفریت اس کو اس کے ہاتھ سے اچک کر لے گیا تھا، اب سلیمان کے عذاب سے تم نہیں بچ سکو گے۔ جنوبی ہدہد نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بلقیس بڑی قوت رکھتی ہے، جن اور انسان دونوں پر اس کا حکم چلتا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا ملک اپنی قوت کے گمنڈ میں آخر بلقیس کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کا کہیں سامنا نہ کرے۔ جنوبی ہدہد نے اس مقام پر مبالغے سے کام لیا کہ جن بلقیس کے تابع ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ یہ طاقت سوائے سلیمان علیہ السلام کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ بہرحال جب سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے ساری باتیں سنی اور سارا منظر دیکھا تو بڑی تیزی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی طرف لوٹا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ آسمان پر بہت زیادہ بادل سایہ فگن ہے، خوب بارش برسا رہا ہے اور لوگ پانی سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ہدہد انتہائی خضوع اور عاجزی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام اس سے ناراض ہے اور دل میں سزا کا خوف پیدا ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ہدہد تم کہاں تھے؟ میرے حکم کی خلاف ورزی کی اور بغیر اجازت اپنی جگہ سے ہٹنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب میں ہدہد نے سارا واقعہ من و عن جب سنا دیا تو سلیمان علیہ السلام نے ہنس کر فرمایا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ سچ کہتا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اس کو ان کے پاس ڈال دینا، پھر ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ آپس میں کیا سوال و جواب کرتے ہیں۔ ہدہد اس خط کو لے کر اڑا اور قصر بلقیس میں پہنچا اور دیکھا کہ بلقیس اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے وزراء اور حاشیہ نشین ان کے سامنے موجود ہے۔ ہدہد خط کو بلقیس کی گود میں ڈال کر کھڑکی کے اونٹ میں چھپ گیا۔ ادھر جنات نے اس کو سلیمان علیہ السلام اور اس کی فوج کی آمد کے متعلق مطلع کیا تھا اور اسی سلسلے میں اس نے یہ مجلس مشاورت منعقد کی تھی۔ جب اپنی گود میں خط گرا دیکھا تو انتہائی متعجب ہوئی اور اس کو حاضرین کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس میں یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم لوگ میرے مقابلے میں تکبر مت کرو اور میرے پاس مطیع ہو کر چلے آؤ۔ یہ خط سنا کر بلقیس نے
اپنے اراکین حکومت کو خطاب کر کے کہا کہ تم مجھ کو میرے اس معاملے میں رائے دو۔ اراکین حکومت نے کہا ہم بڑے طاقتور اور بڑے لڑنے والے ہیں اور اختیار تم کو ہے، سو تم ہی دیکھو جو کچھ حکم دیتی ہو۔ بلقیس نے کہا بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تہ و بالا کر دیتے ہیں اور اس کے رہنے والوں میں جو عزت دار ہے ان کو ذلیل کیا کرتے ہیں، اور میں نے اس سے قبل سلیمان علیہ السلام کے متعلق سنا ہے، میں ایسی جنگ نہیں کرنا چاہتی جو میری قوم کے لیے باعث ذلت اور رسوائی بنے۔ میں سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ہدیہ بیچ کر دیکھوں گی، اگر وہ طالب دنیا ہے تو وہ اسی پر اکتفا کر کے واپس چلا جائے گا، اگر ہدیہ قبول کرنے سے انکار کرے اور واپس نہ لوٹے تو جان لوں گی وہ پیغمبر ہے، تو اس وقت ہم سب کو مسلمان ہو کر اس کے پاس جانا پڑے گا، ورنہ اس سے قبل کہ وہ یہاں آئیں ہمیں قیدی بنا کر لے جائے گا۔ چنانچہ بلقیس کا نمائندہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا اور ان کی خدمت میں جواہرات اور سونے سے بڑا صندوق پیش کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا یہ ہماری ملکہ بلقیس کی طرف سے بادشاہ سلیمان کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگ مال سے میرے امداد کرتے ہو؟ سو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ کو دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دے رکھا ہے، ہاں تم ہی اپنے اس ہدیے پر اتراتے ہوں گے، تم ان لوگوں کے پاس لوٹ جاؤ، سو ہم ان پر ایسی پوجی بیچتے ہیں کہ ان لوگوں سے ان کا ذرہ مقابلہ نہ ہو سکے گا، اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ ماتحت ہو جائیں گے۔ بلقیس کے نمائندے نے واپس جا کر سارا واقعہ جو اس نے دیکھا اور سنا تھا بیان کیا، تو بلقیس نے اپنی قوم کو ایک سفید جھنڈا اٹھانے کا حکم دیا اور ایک بڑے قافلے کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس عظیم قافلے کے پہنچنے سے قبل ایک معجزہ پیش کرنے کا ارادہ کیا جو ان کو حیران کر سکے۔